अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फरीहा इदरीस। आज अस्करी हुक्काम ने खुल कर कह दिया कि अमरीकी हमला जानबूझ कर किया गया। नेटो का अगर ये हमला जानबूझ कर किया गया तो पाकिस्तान को क्या पैगाम पहुंचाया जा रहा है, पूछेंगे फौजिया वहाब से, सेनेटर जफर अली शाह से, फरीद पराशा से और रशीद गुडेल से। वेलकम टू न्यूज़ बीट। नाज़रीन, आज एक इंतहाई अहम ब्रीफिंग हुई है GHQ में, जिसकी सारी तफसील मैं आपको दूंगी इस प्रोग्राम में, और उसके बाद आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा उसके बारे में भी आज बात करेंगे। हो ये रहा है नाज़रीन कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए कठिन फैसलों की घड़ी लगता है कि अब आ पहुंची है। नेटो हमले में पाकिस्तान के 24 फौजियों की शहादत के बाद पाकिस्तान को अपनी बका और सालमियत के लिए फैसला कुन कदम उठाने हैं। ये तो वाज़ेह हो चुका है कि नेटो ने यह हमला जानबूझ कर किया है, इसलिए पाक फौज ने इंसाफ की जानिब से तहकीकात को यह कहकर मुस्तरद कर दिया है कि उससे पहले होने वाली तहकीकात से आज तक कोई नतीजा बरामद नहीं हो सका। मगर सवाल यह है कि इस हमले से पाकिस्तान को क्या पैगाम दिया जा रहा है। नेटो सप्लाई की बंदिश, शमसी एयरबेस को खाली कराने के फैसले के बाद आज वफाकी काबीना ने बोन कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत न करने का फैसला कर लिया है, जबकि नेटो हमलों और मेमो स्कैंडल पर बहस के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करने की मंजूरी दे दी है। मगर सवाल वही है कि पार्लियामेंट के पिछले मुश्तरका इजलासों के फैसलों पर कितना अमल किया गया। नेटो के हमले के बाद कौम के ज़हन में कई खदशात पैदा हो चुके हैं। क्या अपनी मर्जी के फैसलों के लिए पाकिस्तानी फौज पर दबाव बढ़ाया जा रहा है? ये दबाव बढ़ाने का कौन सा तरीका है? आइंदा पाकिस्तान को घेरने की पॉलिसी के तहत और क्या खेल खेला जा सकता है? पाकिस्तान ने इस वक्त तो एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है, मगर ये स्ट्रॉन्ग स्टांस कब तक ले सकते हैं? क्या ये एक लॉजिकल तरीका भी है इस मामले से निपटने का? क्या अब्ताबाद ऑपरेशन की तरह क्वेटा, शूरा और दीगर जगहों पर भी अमरीकी कार्रवाई का खतरा मौजूद है? इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल ने आज कुछ फरमाया, जरा देखिए वो क्या कहते हैं। पार्लियामेंट ने 2008 में कर दिया था और कहा था कि इस पूरी जंग को जो जनरल मुशर्रफ ने शुरू की थी इसका असर नौ जायजा लेना चाहिए और पाकिस्तान के कौमी मफादात के ताबे करना चाहिए, चूँकि ये यकतरफा ऑपरेशन शुरू किया गया था। आज ये जो शमसी एयर बेस है, आप मुझे बताइए किसको पूछ के दी गई थी? इसी तरह जैकबाबाद की एयर बेस है, किसको पूछ कर दी गई है? किर्गिस्तान जैसा मुल्क या फिलीपींस, जहाँ पे भी अमेरिका को फौजी अड्डे दिए गए हैं, उन्होंने ठीक ठाक नेगोशिएशंस किए हैं उन अड्डों को देने के एवज, अपने कुछ कौमी मफादात हासिल करते हैं वो। तो हमारे मुल्क के सरजमीन के अड्डे ना कोर कमांडर्स को पता है, ना काबीना को पता है, ना पार्लियामेंट को पता है। अहम बात की है इकबाल साहब ने, शमसी एयर बेस किस लिए दिया गया था अमेरिकनों को या किसी को भी, जिसको भी दिया गया, क्यों दिया गया? अगर वहां पे कहा गया उसको खाली किया जाए तो किसको कहा गया, कितने लोग मौजूद हैं और वो वहां पर क्या कर रहे थे? यही सवाल जब हमने आज प्रेस ब्रीफिंग में उठाया तो हमें उस पर कह दिया गया कि इसका जवाब नहीं दिया जा सकता क्योंकि हमारे मैंडेट में नहीं है। और बहुत सारे सवालात उठाए गए जिनके बारे में भी हम बात करेंगे, जबकि हमारे सदर मुमलिकत इतने दिनों की खामोशी के बाद आज बोले हैं, मगर कौम को तसल्ली देने के बजाय उन्होंने अपनी हुकूमत के बारे में एक खबर दी है और कहा है कि जमहूरियत के खिलाफ साजिशें साफ नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी बाक़ियात जमहूरियत के खिलाफ साजिशें कर रही हैं और कारकुनों को जमहूरियत के खिलाफ होने वाली साजिश का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना है। 27 जनवरी को लाहौर में रेमंड डेविस के वाक़े से शुरू होने वाली कहानी नाजरीन 2 मई को अब्ताबाद ऑपरेशन से होती हुई वाशिंगटन में मेमो स्कैंडल और अब मोमेंट में नेटो हमले तक कई मोड़ ले चुकी है और हर मोड़ पर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बदइत्मादी और खदशात में इजाफा ही हुआ है और आज पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात इंतहाई नाजुक मोड़ तक पहुंच चुके हैं। आगे क्या होना है ये एक इंतहाई अहमियत का हामिल है। हमारे वजीर आजम साहब ने भी आखिरकार ये तस्लीम कर लिया कि वह इस वाक़े के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने क्या कहा वो भी देखिए। अब इंतहा हो चुकी है। नेटो हमले के बाद अमेरिका एसाफ और नेटो के साथ ताल्लुकात पर नजरसानी कर रहे हैं। नाज़रीन, सवाल यही है कि अगर इंतहा हो गई है तो इस इंतहा का अंजाम क्या होगा? हम कितने केपेबल हैं? हम क्या कर सकते हैं? इसका कुछ अंदाजा आज इस इंतहाई अहम ब्रीफिंग में हुआ, जिसकी तमाम नोट्स मेरे पास मौजूद हैं। बहुत सारी बातें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख चुके होंगे, कुछ इनसाइड खबरें मैं आपको और बताती चलती हूँ। यहाँ पर बेसिकली उन्होंने हमें ये बताया कि ये इलाका कितना मुश्किल है, कितनी मुश्किल टेरेन है, वहाँ पे हमारे फौजी कितनी तकलीफ में किधर रह रहे थे। पूरी एक हमें फुटेज भी दिखाई गई जहाँ पर दिखाया गया कि किस तरह
افغانستان ہے اور کس طرف پاکستان ہے. نیوز بیٹ کو یہ ڈسٹنکشن حاصل ہے کہ کیونکہ ہم اس علاقے میں کچھ دن پہلے ہی ہو کر آئے ہیں اور ہم نے خود کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ کر یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ وہاں پر دہشت گرد عناصر نہیں تھے. کچھ اور ایکسکلوسیو فوٹیج ہے جو ہم آپ کو آج کے پروگرام میں دکھائیں گے, سو کیپ واچنگ آور پروگرام. لیکن 3 باتیں کہی گئی. انہوں نے کہا آپ کو جیوگرافی اس علاقے کی پتہ ہونی چاہیے, بارڈر کوآرڈینیشن کا طریقہ کیا ہے, اور اپ ہولڈنگ آف دا and unfolding of the incidents. ان تینوں معاملات کو اگر دیکھا جائے تو پاک افواج کے ترجمان نے یہ بات بڑی واضح طور پہ کہہ دی کہ وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ حملہ غلطی سے ہو گیا تھا, کیونکہ جو آپس کے معاہدے ہیں اس کے تحت انہوں نے وہ معاہدہ بھی ہمیں بتایا جو کہ ان کی ملٹری کا معاہدہ ہے, اس کے 3 پوائنٹس ہیں اور ان 3 پوائنٹس کی بلیٹنٹ وائلیشن کی گئی. ان پوائنٹس کے مطابق ایک طرف سے اگر فائر ہوتا ہے تو دوسری طرف کو اس بات کی آگاہی دینی ہے کیونکہ آپس میں مل کر کام کیا جا رہا ہے, اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ایک اور بات انہوں نے کہی بڑی انٹرسٹنگ, وہ یہ کہتے ہیں کہ ودن 15 منٹس وہاں کے لوگوں کو, ISAF کے لوگوں کو اس پوسٹ کا نام پتا چل چکا تھا, جبکہ 800 پوسٹ ہیں اس علاقے میں. خود ہمارے آفیسر کو بھی کبھی بھی انہوں نے خود کہا کہ میں اس علاقے کو رول کرتا ہوں, میں اس کو کمانڈ کرتا ہوں, اور میں بھی ان 800 کے نام نہیں بتا سکتا. 15 منٹ میں ان افسران کو کس طریقے سے پتا چل گیا کہ کس پوسٹ پر حملہ ہوا ہے, اس کا نام کیا ہے. اس کی 2 ہی وجہ ہو سکتی ہے جو انہوں کے مطابق. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید ان کا یہ حملہ پلان تھا, اور اگر ہم یہ بات مانیں کہ یہ حملہ پلان نہیں تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ پاک افواج کی باتوں کو انٹرسیپٹ کر رہے تھے, اور اگر وہ ان کی باتوں کو انٹرسیپٹ کر رہے تھے تو ان کے لیے یہ بات جاننا ذرا بھی مشکل نہیں تھی کہ انہوں نے حملہ پاک افواج کے اوپر کیا ہے. تو اس کے بعد اس حملے کو روکا کیوں نہیں کیا, 2 گھنٹے تک یہ حملہ کیوں جاری رہا. بات کریں گے. ویری وارم ویلکم ٹو صاحب, پاکستانی پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. رشید گولیل صاحب MQM کے سینئر رہنما ہمیں جوائن کریں کراچی سے. تھوڑی دیر میں مجھے سینیٹر ظفر علی شاہ اور میرے دوسرے مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے. فرید پراچا صاحب ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کریں. ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو. سب سے پہلے میں آپ سے آغاز کروں گی فوزی صاحبہ, ہم بون کانفرنس میں نہیں جائیں گے, ہم نے نیٹو کی سپلائی بند کر دی, ہم سخت ایکشن لیں گے, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنے جا رہا ہے؟ دیکھیے, عقل کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں اپنی نیگوسیشنز کے جو آپشنز ہیں وہ ہم اپنے سامنے رکھنا چاہیے, اور لڑائی کرنا تو دنیا کی آسان ترین چیز ہے. ابھی میں بیٹھے بیٹھے آپ کے ساتھ لڑائی کروں گی, میں کسی بھی ملک کے ساتھ جنگ کی کیفیت میں جا سکتی ہوں, لیکن عقل اور دانش کا تقاضا کبھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جنگ میں زبردستی جائیں. آپ کو اپنے جو آپشنز ہیں ڈپلومیسی کے اس کو سامنے رکھنے پڑیں گے, اس پر بات کرنی پڑے گی. اور جو ریزولوشنز ہمارے پاس ہوئے ہیں, خاص طور پر جو 22 اکتوبر 2008 کو ہوا ہے اور جو 2 مئی کو ہوا ہے, ان دونوں میں اسی بات پر زور دیا گیا ہے کہ ڈائیلاگ کا آپشن جو ہے وہ کھلا رکھا جانا چاہیے, اور اس کو وہ ہمارا پریفریبل آپشن ہونا چاہیے. چاہے وہ فوج کو آ کے حملہ کرے ان کو نہیں, یقیناً یہ ایک غلط بات ہوئی ہے, یہ قابل مذمت ہے, اور ایک جو خوددار قومیں ہوتی ہیں وہ اس کا مقابلہ بھی کرتی ہیں, لیکن کیا جنگ میں جانا اتنا آسان تو نہیں ہے. سو ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہاں سے ہمیں کیا رسپانس مل رہا ہے. کچھ رسپانس ہمارے سامنے ہے جس کا ہمیں آئیڈیا خود سے بھی ہو رہا ہے, مگر تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ میں دکھاؤں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس حملے کے بعد سے وہ کیا ہے, اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں. واچ دس رپورٹ بائی ایمن خان. نیٹو کی طرف سے مومند میں پاکستانی فوج کی چوکی پر حملے اور 24 جوانوں کی شہادت کے بعد کابینہ کی دفاعی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ نیٹو کی سپلائی فوری طور پر روک دی جائے, جبکہ اس کے علاوہ شمسی ایئر بیس کو بھی امریکہ سے واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا. مومند ایجنسی کے صدر مقام غلنئی کے شمال مغرب میں تقریباً 50 کلومیٹر دور سلالہ کا علاقہ ایک دور دراز پہاڑی پر واقع ہے. بیزئی سب ڈویژن کی حدود میں 5-6 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ علاقہ انکارگئی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ ایک پہاڑی وادی ہے جو افغانستان کے سرحدی صوبے کنڑ سے متصل ہے. اس علاقے میں چند ماہ قبل ہی شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کے بعد پاکستانی فوج نے 2 سیکیورٹی چیک پوسٹ قائم کی تھی, اور سلالہ چیک پوسٹ پر پاکستان, افغانستان اور نیٹو فورسز کے درمیان باقاعدہ فلیگ میٹنگز ہوتی رہی ہیں. امریکیوں کے پاس سرحد پر تمام تر جدید سہولیات موجود ہیں, ان کے پاس نقشے ہیں, سیٹلائٹ اور ریڈار کا نظام موجود ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور بلا اشتعال پاکستانی پوسٹ پر بمباری کی. اس واقعہ کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ امریکی اور نیٹو فورسز نے جس طرح حملہ کیا
اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ بڑی تیاری کے ساتھ اس حملے کے لیے آئے تھے اور یہ سب کچھ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا. اسی لیے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا اس حملے کا مقصد پاکستان پر دباؤ میں اضافہ کرنا ہے اور کیا اس کے بعد نیٹو کی جانب سے مزید حملے بھی ہو سکتے ہیں. نیوز بیٹ کے لیے ایمن خان، سما، اسلام آباد. بات وہی ہے کہ جواب کیا ہوگا، اور اس پہ ہمیں مہمان سینیٹر ظفر علی شاہ بھی ہمیں جوائن کریں، پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں. سینیٹر صاحب، فوزی صاحبہ کہیں تھے ہمیں دوسری سائڈ کی طرف بھی دیکھنا ہوگا، مگر خاص کہہ دیا پاک فوج کے ترجمان نے صرف معافی سے کام نہیں چلے گا. معافی کا تھوڑا سا اظہار کیا ہے، تھوڑا سا افسوس کا اظہار کیا ہے پاک فوج نے کیا، وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ بات جی کہ صرف معافی سے کام نہیں چلے گا، تو پھر آگے کیا کرے معافی کے علاوہ، اور کیا کرے امریکہ کہ ہم اس سے سمجھیں کہ اب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. دیکھیں جی، امریکہ کیا کرے گا اس نے ہم سے تو پوچھنا نہیں، کیونکہ 10 سال کی دوستی کے باوجود بھی وہ یہ جو کام ہو رہے ہیں یہ ہم سے پوچھ کے تو نہیں ہو رہے، نہ ہماری منشا کے مطابق ہو رہے ہیں، باوجود اس کے کہ بھئی ہم نے کس حد تک ہم دوستی میں آگے چلے گئے ہیں. تو اب وہ کریں گے، وہ انہوں نے کیا کرنا ہے وہ اپنی مرضی سے کریں گے، اور وہ جو کر رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہ صرف پاکستان کو انڈر پریشر کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے اداروں کو وہ ماتحت کرنا چاہتے ہیں. ان کا پتہ نہیں لانگ رن کتنا، ان کا ٹارگٹ کیا ہے، ان کا منصوبہ کیا ہے، کہ انہوں نے پاکستان جو کہ ایک ساورن کنٹری ہے، جو کہ ایک مسلم نیوکلر کنٹری ہے، تو اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا جو ہے کھیل جو کھیل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان دا لانگ رن اس کے تو کوئی خطرناک نتائج مجھے نظر آتے ہیں. مثلاً کیا ہو سکتا ہے، کیا ایسے حملے اور ہو سکتے ہیں؟ کیا اگر ہم نے ابھی سخت ایکشن نہیں لیا تو اور ایسے حملے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، سخت کیونکہ ماضی میں بھی ہوئے حملے ایسے. بات سنیں، سخت ایکشن والا میں نہیں کہتا کہ ہم سخت ایکشن لیں. یہ اس کا میں ضرور حامی ہوں کہ ہمیں فارن پالیسی کو ریویو کرنا پڑے گا، اپنی ڈیفنس پالیسی کو اس کو ریویو کرنا پڑے گا. مطلب یہ میں نہیں کہتا گلے پڑ جائیں آپ کسی، لیکن اتنا تو کم از کم اب سیولائزڈ ورلڈ ہے پوری، کہ اتنا تو سمجھایا جائے اپنے دوست کو کہ یار دوست رہو ہمارے ساتھ، کیا ہم نے غلطی کی ہے، مطلب کیا گناہ ہم نے کیا کیا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں آپ فارن پالیسی کو ریویو کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ نہیں چاہتے کہ سٹرانگ ریٹیلیشن ہو. نہیں سٹرانگ، لیکن نا یہ مختلف باتیں ہیں نا. دیکھیں پتہ لوگ کس طرح اس کا میں نے نکالیں گے، کوئی کیا میں نے نکالتا ہے، کوئی کہے گا. بڑی سیدھی سی بات ہے کہ آج کی اس سیولائزڈ ورلڈ میں ہم ایک بذات خود پاکستان ایک سیولائزڈ کنٹری ہے، سیولائزڈ کنٹری. دہشت گردی کے خلاف میری بات سن لینا اس مارنے میں بھی پتہ نہیں کن کن پردہ نشینوں کے بھی نام ہے، وہ بات چھوڑیں اس کو. میں تو بڑی سیدھی سی بات کر رہا ہوں بطور ایک پولیٹیکل ورکر کے کہ جناب اس مہذب دور میں ایک اتنا مہذب ملک ہے، پیسفل ملک ہے، دہشت گردی کے خلاف پچھلے 10 سال سے لڑائی لڑ رہا ہے. اس طرح نہ کریں جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں. یہ کہنا چاہتی ہوں، دیکھیے یہ 14 مئی کو ریزولوشن پاس ہوا تھا، اور اب جتنے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں اسی ریزولوشن کی روشنی میں کیے جائیں گے. اس میں میں آپ کو ایک پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں کہ this resolution calls upon the government to revisit and review its terms of engagement with the United States with a view to ensuring that Pakistan's national interests are fully respected and accommodated in pursuit of policies for countering terrorism and achieving reconciliation and peace in Afghanistan.